السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو غالب کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بنیادوں پر حکومت قائم کی مدینے میں، اور پھر اس حکومت کو آپ کے بعد خلفائے راشدین نے سنبھالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام شام، مصر، افریقہ کے بڑے علاقوں میں اور پھر ایشیا کوچک تک پھیل گیا۔ ساری دنیا میں ایک امن کی کیفیت، نہ حکمران ظالم، نہ کوئی آدمی ظالم، ہر آدمی کی داد رسی، حکمراں اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتے، عوام بھی حکومت کی بھرپور تائید کرتے، ہر طرف امن و چین تھا۔ پھر اس کے بعد یہ خلافت ملوکیت میں بدلی، جو اسلام کی اصل روح تھی وہ تو رخصت ہو گئی، لیکن کچھ اسلام کی اچھائیاں اس ملوکیت میں بھی موجود تھی۔ تقریباً 1000 سال تک یہ ملوکیت ساری دنیا پہ قائم رہی، اور 1000 سال تک مسلمانوں کا ڈنکا ہر طرف بجتا تھا۔ دنیا اپنے مسائل کے لیے مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی۔ دنیا علم کی اتنی اونچی منزل پہ پہنچی ہے، ان کی ابتدائی تعلیم تو مسلمانوں ہی نے انجام دی۔ مسلمان ہی نے بتایا کہ سائنس کیا ہے، میڈیسن کیا ہے، یہ ایسٹرونومی کیا ہے، مسلمانوں ہی نے سب کچھ ان کو دیا ہے۔ 1000 سال کے بعد تغیرات وفوپذیر ہوئی۔ یورپ میں رینیسنس شروع ہوا، یورپ میں علم کی آگاہی بڑھتی چلی گئی، لوگ تحقیق کی طرف مائل ہوئے، تحقیق کے ذریعے سے نئی نئی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا، جس کے ذریعے سے دنیا میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا، یعنی ہر چیز اب مشین سے بننے لگی۔ پہلے جو چیزیں ہاتھوں سے بنی جاتی تھی، جیسے کپڑا، کاغذ بھی ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا، سب کچھ جب مشینوں سے بننے لگا، اسے انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں۔ جس کے بعد مسلمانوں کی جو پوزیشن دنیا میں تھی وہ کمتر ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ علم کی وہ منزل انہوں نے کھو دی۔ امامت یورپ میں پہنچ گئی، اب دنیا مسلمانوں سے زیادہ یورپ کی طرف دیکھنے لگی۔
پھر جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو 20ویں صدی میں دو عظیم الشان جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 کے بعد ظالموں نے مسلم ممالک میں اسرائیل کو، فلسطین میں اسرائیل نامی ایک ملک کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد ساری دنیا کی سیاست بدل گئی، لیکن کچھ دن پھر بھی اس زمانے میں سوویت یونین ہوا کرتا تھا، وہ بھی ایک پاورفل ملک تھا، تو مغرب کی توجہ پوری سوویت یونین کی طرف تھی، کمیونزم کے خلاف تھی۔ مغرب کا پورا نیریٹو کمیونزم کے خلاف چلتا تھا، لیکن 1990 کے دہے میں جب کمیونزم ٹوٹا، ختم ہوا، تب اس ویسٹ کی توجہ اسلام کی طرف ہو گئی، مسلمانوں کی طرف ہو گئی۔ 1990 کے آخری دہے سے لے کے، مطلب 1990 کا جو دہا ہے اس کے آخری حصے سے لے کر اگر آپ مطالعہ کریں تو مغرب کا مکمل رخ اسلام کی طرف ہو گیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، اس لیے کہ ایک تو اسلام کی جو تاریخ تھی انتہائی بارآمد، انہیں یہ ڈر ہے کہ پھر یہ تاریخ کا اعادہ نہ ہو جائے، پھر یہ مسلمان یا اسلام دنیا پہ چھا نہ جائے۔ دوسرا، ان کے جو نظریہ ہے لبرلزم کا، اسلام سے اس کو بہت زبردست خطرہ ہے، اس لیے اس لبرلزم کو بچانے کے لیے اسلام کی مخالفت۔ تیسری جو بات ہے اسرائیل کی سیکیورٹی، اسرائیل کو سیکیور کرنا، اسرائیل کی حفاظت کرنا، یہ تین باتوں کی وجہ سے پورا مغرب اسلام کے خلاف۔ اب جو تاریخ بنی ہے 1990 کے بعد سے لے کے آج تک، اس کا جائزہ لیں تو مغرب نے اس دوران میں دو کام کیا۔ ایک کام یہ ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف ایک نیریٹو پھیلایا، یہ دقیانوسی مذہب ہے، یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، یہ سویلائز سوسائٹی کا مذہب نہیں ہے، یہاں پہ عورتوں کو کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے نیریٹو اسلام کے خلاف، ان کے جتنے وسائل ہیں پورے اسلام کے خلاف انہوں نے استعمال کر لیے اس نیریٹو کو بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کرے، آج بھی مسلمان اس نیریٹو کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے مسلم علاقوں میں قتل عام کیا، انسانی آبادیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا تاکہ پورے مسلمانوں پہ خوف و دہشت طاری ہو جائے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تم کو زندگی گزارنے کا کوئی اختیار اور حق نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی نظریے کے مطابق تم کو اگر زندگی گزارنا ہے تو ہم بتائیں گے کیسا گزاریں۔ آبادیوں کی آبادیاں آپ دیکھیں، 2000 سے لے کے آج تک 2024 تک عراق، سیریا، فلسطین اور مختلف بوسنیا، مختلف بستیوں میں دیکھیے کہ بستیوں کی بستیاں، لاکھوں لوگوں کا قتل عام، بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ تو دو باتیں انہوں نے کی جس کی وجہ سے آج مسلمان ساری دنیا میں
انتہائی بے چینی کا شکار ہے۔ ایک تو اسلام کے خلاف نیریٹو چل رہا ہے، بھلے یہ بھی دہشت گردوں کا مذہب ہے، یہ دقیانوسی مذہب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے ہی مسلم ممالک میں پیدا ہونے والے مسلمان اس نیریٹو کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کے بہاؤ میں بہہ کر اسلام سے دور ہو گئے، اور وہ کہنے لگے بہت ہی فخر سے کہ میں سیکولر ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں، میں ایکس مسلم ہوں۔ پھر دنیا کی بڑی آبادی خوف و ہراس کا شکار۔ یہ معاملہ ساری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی یہی فکر آئی۔ 1990 سے کا اگر جائزہ لیں ہندوستان کا، تو یہاں پہ ایک پارٹی، پولیٹیکل پارٹی جو مسلمانوں کے مخالفت میں اپنے آپ کو ہمیشہ رکھتی ہے اور اس بنیاد پر حکومت حاصل کرتی ہے، اس نے وہی باتیں اپنائی جو مغرب کرتا ہے۔ نیریٹو پھیلاؤ مسلمانوں کے خلاف، لو جہاد، تھوک جہاد، فوٹ جہاد، اس طرح کا ایک نیریٹو مسلمانوں کے خلاف پھیلاؤ، تاکہ یہاں کے جو اکثریتی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ان کے خلاف نفرت ہو، اور مسلمانوں کا جو اعتماد ہے اپنے آپ میں ختم ہو جائے۔ جب ایک نیریٹو چلتا ہے کسی کے خلاف تو اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا اعتماد متزلزل ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں۔ کانفیڈنس بہت ضروری ہے کچھ کرنے کے لیے۔ آج ہمارے بچے پڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ پڑھائی میں بہت آگے بڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اعتماد نہیں ہے، کچھ کر گزرنے کی کیفیت نہیں ہے ان کے اندر۔ یہاں تک کہ اس ہندوستان میں آپ نے بھی دیکھا کہ ہائی کورٹ کے جج نے مسلمانوں کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے، ہائی کورٹ کا جج اتنا ہندوستان کے ایلیٹ سوسائٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، دانشوروں میں اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا مسلمانوں کے خلاف جو اس نے تقریر کی جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہ نیریٹو ہے۔ اور پھر دوسرا، مسلمانوں کے املاک کو، مسلمانوں کی جانوں کو تلف کرو۔ بلڈوزر بابا ابھرے اور لوگ مسلمانوں کو ڈرانے لگے، یہ بلڈوزر بابا ہے، تمہارا گھر گرا دیں گے۔ یہ نیریٹو جو مغرب کا تھا، ایک جس کی شروعات امریکہ سے ہوتی ہے، دنیا کا سب سے فالتو ملک امریکہ، چامس ناؤسکی کی ایک کلپ ہے، ویڈیو آپ ضرور دیکھیے۔ اس نے کہا کہ 1984 سے لے کے آج تک نام چوسکی ہے اس کا نام چوسکی، وہ جو ہے بہت بڑا دانشور۔ اس نے کہا کہ 1984 سے آج تک امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا، ایک ایک واقعہ بتایا۔ اس نے یمن میں کیا کیا، اس پریزیڈنٹ نے دوسرے ساؤتھ افریقہ میں کیا کیا، اس ملک میں ساؤتھ امریکہ میں کیا کیا، لاکھوں، ہر پریزیڈنٹ کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں کا خون ہے، اس نے بتایا۔ اس کو تو خالی بیٹھ کر بولنا ہے کہ بامبنگ کر دو، ایک ساٹھی ہوتی ہے تو ہزاروں آدمی زمین پہ مر جاتے ہیں۔ تو حضرت گرامی ہندوستان میں بھی ایسے ہی ماحول ہے کہ ایک نیریٹو چل رہا ہے، اور پھر دوسرا مسلمانوں کی جان اور مال کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ساری دنیا میں بھی یہی باتیں چلتی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نیریٹو تو آپ سمجھ گئے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو کتنا خطرناک نیریٹو چلتا رہتا ہے، ٹویٹر پہ ہیں تو کتنا خطرناک نیریٹو مسلمان اور اسلام کے خلاف چلتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مسلم ممالک یا مسلم بستیوں کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ تو ان حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ قرآن ہر مسئلے کا حل بیان کرتا ہے۔ افسوس کہ اہل ایمان قرآن سے اپنا ناطہ کمزور کر لیے ہیں یا توڑ لیے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ناطہ بہت کمزور ہے، کچھ لوگوں کا ناطہ تو ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ حیران، سرگردان، پریشان زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن آدمی کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے، آدمی کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے، آدمی کو کچھ کر گزرنے کا شوق دیتا ہے، حالات کوئی بھی۔ سب سے پہلے یہ جو نیریٹو چلتا ہے، لوگ جو کہتے ہیں اسلام کے خلاف، اس کو ہم انالائز کریں گے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ 4 مقامات پہ آیتیں آئی ہیں، فاصبر علی ما یقولون، اصبر علی ما یقولون، صبر کرو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر تم صبر سے کام لو۔ جو نیریٹو چل رہا ہے اس پہ تم صبر سے کام لو۔ صبر کیا ہے؟ صبر میں 4 باتیں موجود ہیں۔ یہ 4 باتیں اگر کرم کریں گے تو ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ 4 باتیں نہیں کریں گے تو ہم صبر نہیں کر رہے ہیں، سرنڈر کر دیجیے۔ کیونکہ سرنڈر میں بھی صبر ہوتا ہے، سر جھکا دیا۔ تو سرنڈر اور صبر کا ڈفرینس ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی ماننے کے لیے آ گیا، میں صبر سے خاموش کر گیا ہوں، مار کے چلے گیا، سرنڈر ہے۔ ارے کیا صبر کا ثبوت دیے صاحب، گھومنا آیا لیکن خاموش کر صبر کا ثبوت۔ تو سرنڈر نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے۔ صبر کے 4 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جو بھی پروپیگنڈا، جو بھی نیریٹو چل رہا ہے اس پہ ریئیکٹ نہیں ہونا ہے۔ ریئیکٹ یہ کردار کی کمزوری ہے۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہے، وہ کہنے والا جاہل ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، دل میں ایک نفرت لیے ہوئے ہے، وہ جاہل ہے، اس کے لیے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب نیریٹو بہت شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ ریئیکشن بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے، یہی تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ڈونٹ ریئیکٹ۔ ارے آگ پہ سلا دے رہے، نو ڈونٹ ریئیکٹ۔ ارے مار مار کے کچومر نکال دے رہے، نو ڈونٹ ریئیکٹ۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو باندھ دے رہے۔ صبر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنی اعتماد کو متزلزل نہ کرے۔ عام طور پہ جب ایک نیریٹو چلتا ہے تو اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، آدمی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو انفیریٹی کمپلیکس میں جب آدمی انفیریٹی کمپلیکس آدمی شکار ہو جاتا ہے تو آدمی پھر دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ احساس کم تری،
100 کروڑ لوگ ہمارے مقابلے میں ہیں اور یہ نیریٹو چل رہا ہے، سنتے ہی آدمی پست ہمت ہو جاتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ پورے حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی نیریٹو مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف شدت اختیار کر جاتا ہے تو مسلمانوں کے حوصلے میں کمی آ جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ میں، کیا کر سکتے تھے، یہ معاملہ نہیں، ایسا نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم میں، زندگی جیو بے خوف ہو کر، بے خوف ہو کے زندگی جینا ہے۔ اللہ نے جو زندگی کا ٹائم لکھ دیا ہے، آنے سے پہلے لکھ دیا، تم اتنے سال جی کے آتے، ختم۔ یہ زندگی کو سینت کے رکھنے میں حوصلہ ختم ہو جاتا، تو حوصلہ نہیں کھونا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ بہتری کرنا ہے۔ یہ صبر کی بہت بڑی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں ایکسیپشنل ہونے چاہیے، ایکسیپشنل، عام اخلاق بھی نہیں، ایسے اخلاق لوگ دیکھ کے حیرت زدہ، ارے کیا اخلاق ہے بھائی، اس کو ایکسیپشنل اخلاق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے ذریعے سے اہل ایمان کو ایکسیپشنل اخلاق دیے ہیں۔ ایک بڑھیا، اس نے سنی کہ یہاں پہ ایک شخص آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو اپنے دین سے پھیر رہا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے پرانے دین کو کہیں چھوڑ نہ دوں اس کی باتوں میں آ کر، اور لوگوں نے کہا کہ وہ جادوگر ہے، ایک دفعہ اس کی بات سن لو گے تو تم بھی جو ہے بگڑ جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ اس نے سوچا کہ مکہ چھوڑ دینا چاہیے، میرا دین اگر برباد ہو گیا تو کیا ہے۔ اپنا سامان لے کے راستے پہ ٹھہری ہوئی ہے، آدمی جا رہے ہیں، بھائی ذرا میرا سامان اٹھا دے، وہاں تک پہنچا دے، بھائی میرا سامان اٹھا دے، وہاں پہ پہنچا دے۔ کوئی دیکھ رہا تک نہیں، کوئی دیکھ رہا تک نہیں۔ اس لیے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لائے، پوچھا کہ مائی کیا بات ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہو، یہ سامان کیا ہے؟ بولے میں مکہ چھوڑنا چاہتی ہوں، مکے کے جو ہے مضافات کے لیے میں نے پروگرام بنا ہے، یہ سامان ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ بولے ٹھیک ہے میں اٹھا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان اپنے ہاتھ سر پہ اٹھائے اور راستے میں چلتے چلتے پوچھا کہ مائی آخر کیوں تم مکہ چھوڑ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ یہاں پہ ایک شخص آیا ہے جو خاندانوں میں دراڑ پیدا کر رہا ہے، بتوں کے خلاف لوگوں کو بغلا رہا ہے، اور وہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے۔ میں اس لیے یہ اپنا گھر چھوڑ رہی ہوں تاکہ اس کے جادو کا اثر مجھ پر بھی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی خاموش، اچھا اچھا اچھا، سر پہ اتنا بڑا گٹھا اٹھائے ہوئے، اچھا مائی ٹھیک ہے۔ اور مائی طبیعت گفتگو کرتے ہوئے جہاں پہ پہنچنا تھا بوڑھی کو وہاں پہ پہنچا دیا۔ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ بیٹا بولو تم اتنے اچھے آدمی ہو، آخر تم ہو کون؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم ہو کون۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مائی تم جس شخص سے ڈر کے بھاگ رہی ہو میں وہی شخص ہوں۔ کیا ایکسپشنل اخلاق! یہ مکے کے جبکہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، طرح طرح کا پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس موقع پہ اس
علاقے میں یا اس شہر میں اللہ کے نبی کے اخلاق اتنی متاثر بھی بوڑھی کہ فوری اسلام ہوئی۔ مسلمانوں کے اخلاق ایکسیپشنل ہونے چاہیے، عام اخلاق بھی نہیں۔ ایسے ماحول میں جب مخالف نیریٹو چل رہا ہو، صبر کا تقاضا یہ ہے کہ ایکسیپشنل یعنی ایسے اخلاق جو کسی کے نہ ہو، ایسے اخلاق ہونے چاہیے۔ اور صبر کا چوتھا پہلو ہے اللہ نے جو منصب پہ آپ کو فائز کیا ہے اس منصب کا فرض ادا کرنا، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے اور اس قرآن کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھپا کے رکھنے کے لیے منع کیا ہے۔ اس پیغام کو پیش کرنا، یہ صبر کے 4 پہلو ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، چلنے دو، نیریٹو چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صبر کرو، ریاکٹ مت کرو، اپنے اعتماد کو کھو مت۔ ایکسیپشنل اخلاق کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اپنا ہمنوا بنا لو، اور پھر جو کچھ پیغام اللہ نے تم کو دیا ہے تم لوگوں کے لیے گواہی دینے والے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم کھا پی کے، شادیاں کر کے، گاڑیاں چلا کے، گھر بنا کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ تم مسلمان باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہو، تمہارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، جب تک تمہاری سانسیں چلیں گی یہ میرے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا ہماری نگاہ میں تم مجرم ہو گئے۔ صبر کا تقاضا یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر آپ دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ یہ صبر دیکھ سکتے ہیں۔ 4 جگہ ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا، سورۃ طٰہٰ میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہاں پہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ پہلے صبر جس کی میں نے تفصیل آپ کو بیان کر دی، اس کے بعد فرمایا فَسَبِّحْ، اللہ کی حمد بیان، تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ کب کب؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، راتوں میں اور دن کے کناروں پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے حالات کا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ بے نمازی جو مسجد سے دور زندگی گزارتا ہے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تاریخ کے کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ بے نمازی ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے خلاف زبردست نیریٹو چل رہا ہے، ایک تو صبر کرو، دوسرے نماز پڑھو، اور نماز 5 وقتوں کی نماز، اور پورے شوق و ولولے کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ نہیں، مجبوری سے نہیں، نماز شوق و ولولے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف قدم اڑ جاتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اذان کے گھنٹوں بعد آتے ہیں جمعہ کے دن، تنکے بن کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تابوت کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ نماز بہت ضروری ہے۔ سورہ قاف میں بھی یہی فرمایا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود. ارے 5 وقت نمازی نہیں بلکہ نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھ کر تم تسبیح کرو. ادبار السجود، نماز ہو گئی سیل فون لیے باہر چلے گئے. ایسے نالائق نمازیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایسے چلے جاتے ہیں جیسے پرائم منسٹر ہے، سیل فون لیے ادھر سلام پھیرتے ہی چلے باہر. اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو فسبحوا وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی. حضرات گرامی، یہ 2 جگہ پہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو. اب ہم ہندوستان کی کہا جاتا ہے کہ 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے اپنے محلے میں کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے اپنے گھر میں کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ خود آپ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں دن میں؟ تینکوں کی طرح اڑ جائیں گے، تینکوں کی طرح. نماز آدمی کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، وزن پیدا کرتی ہے. نماز نہ ہی اس آدمی کی کردار کو بہتر بناتی ہے بلکہ اس کردار کے ذریعے سے لوگوں پہ روک بٹھاتی ہے. سابقہ اسرائیل کی پرائم منسٹر نے کہا تھا اگر فلسطین کے پورے مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر نے کہا. نماز کی اتنی اہمیت غیر جانتے ہیں. نہ آج باپ کو فکر ہے بیٹے کے نماز کی، نہ دوست کو فکر ہے دوست کے نماز کی، نہ بھائی کو فکر ہے بھائی کے نماز کی. ہر آدمی پہ لازم ہے، باپ ہے تو بیٹوں کو لے کے مسجد آئے اور اسے بتائے کہ نماز آؤ. حالات ایسے ہیں اور ہم دنیا میں مست مگن تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے. حضرت گرامی، سورہ صاد میں خاص بات آئی ہے، اصبر علی ما یقولون. یہ تو بات صحیح ہے، اس کے فوری بعد ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس کا مفہوم شاید بدلا، آیت کا مفہوم کچھ بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اصبر علی ما یقولون ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھنے کی آیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے فوری بعد کہا کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو، بہت ہی قوتوں والا، بہت قوتوں والا، اور اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہنے والا. فصبر کے بعد حضرت داؤد کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت داؤد وہ منتخب انسان تھے اللہ کے کہ انہوں نے اس زمانے کے سب سے بڑے ظالم کے مقابلے میں فوج پیشی کی تھی، جالوت. اور جالوت کو داؤد ہی نے قتل کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. صبر کرو اے نبی، داؤد کا واقعہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان قریب اللہ کی وہ سنت پھر سے ریپیٹ ہو جائے گی کہ ظالم جو لوگ ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے گا اور دوسروں کو لے کے آئے گا، جس طرح جالوت کی ہٹا کے ہم نے داؤد کو لایا. یہ حالات کو دیکھ کے فکر مت ہو، اپنے حوصلے کو پست مت کرو. داؤد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی سنت کو تکمیل کیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. ہم ہمیشہ انسانی ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتے رہتے ہیں اس لیے کہ کہیں زمین میں فساد نہ پھیل جائے. یہ فسادی جو نیریٹو چلا رہے ہیں
یہ تھوڑے دن کے بعد یہاں سے ختم ہونے والے ہیں. مطلب یہ فاصبر واذکر عبدنا داؤد ذا الایب. داؤد کا واقعہ تم کو جو ہے نصیحت کے لیے کافی ہے کہ داؤد کے واقعے کو نصیحت کے طور پہ آپ قبول کرو. حضرات گرامی اب دوسرا نیریٹو، دوسری بات جو چل رہی ہے اس پہ ایک دو تین باتیں کر کے جیسے کہ ہندوستان میں جو اس وقت نیریٹو چل رہا ہے وہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو آج بھی مسلمانوں کے لیے صبر، جس کے 4 پوائنٹ میں نے بتا دی ہے، اور نماز، اور پھر یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظالم گروہ ہے اس کو ہٹا دے گا کسی دوسرے سے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، داؤد کو یاد کرو جس کے ذریعے سے ہم نے ایک ظالم کو دفع کر دیا. اب یہ جو مار دھاڑ بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس پر بھی 4 باتیں کہنی ہیں. اگر وقت ملا تو 4 بتا دوں گا آپ کے سامنے. حضرت گرامی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، جو بھی آدمی مر رہے ہیں، یہ تمہارا دشمن نہیں کر رہا ہے، تمہارا اللہ فاعل حقیقی ہے. اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. ان یمسسک اللہ، اے اگر اللہ تعالی ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فإن اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر برائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی اس کو. امریکہ روس مل کے بھی اگر اس کو ہٹانا چاہے وہ ہٹا نہیں سکتے. فلا کاشف لہ، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری بستی تباہ ہوگی، اس لیے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں. تم قرآن سے دور ہو گئے ہو، تم مساجد سے دور ہو گئے ہو. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا برائی کا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی. لیکن اگر وہی تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو. یہ جو ظالم کے حوصلے کو پس کرنا، ارے کیا تو بہت گرا رہا ہمارا گھر، یہ تو نہیں گرا رہا ہمارا، اللہ کر رہا ہے. ظالم کی ہمت پست ہو جاتی. ایسے ہی مدینے میں اللہ نے کہا کہ کافروں کے حوصلے کو پست کرو. کافریں اور منافقین بغلے میں جا رہے تھے، مسلمان بہت مر گئے جنگ میں، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. ارے نادانو، تم لوگ ختم کیے. ارے جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی نقصان ہم کو پہنچتا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اس نے 30 سال زندگی لکھی، 30 سال سے ایک لمحہ زیادہ نہیں ملے گا. ارے ظالم والے کا میں اتنے لوگوں کو ختم کر دیں، یہ بول رہا ہے کہ اللہ کر رہا ہے، اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. جو مشکل ہو رہی ہے اس کو یہ ظالم کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے یہ کہنا ارے تو کیا بلڈوزر سے ہمارا گھر گراتا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میرا گھر بلڈوزر سے گرا جائے گا. وہ مولانا، ارے وہ تو ہمارا دوست ہے یار، وہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اب تھوڑا ناراض ہو گیا میں چونکہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسلام کا کام نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، میرا گھر گرا گیا، لیکن وہ میرا مولا ہے، میرا دوست ہے، میری بہتری چاہنے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن تو اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں. یہ سٹینڈ ہونا چاہیے ان حالات میں. ہر چیز اللہ سے، بہتری ملی اللہ سے، برائی ملی اللہ سے.
تو موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جان اور مالوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے، فائل اللہ اس کی طرف لوٹو، ان ایسا کرنا ان ایسا کرنا، یہ رونے کی ضرورت نہیں، آؤ میری طرف لوٹو، اصل فائل میں نے چاہا تمہارا گھر بلڈوزر سے گیا، اگر میں نہیں چاہتا تو کون گرا سکتا تھا؟ کوئی گرا سکتا تھا؟ نہیں، یہ ہونا چاہیے تمہارا ایمان۔ یہ میں نہیں چاہتا تو غزہ ویران ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ میری حکمت ہے کہ میں رات کی انتہائی اندھیری کر کر صبح طلوع کرتا ہوں، ان حالات سے تم کو گزرنا ہے۔ حضرت گرامی، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، یہ دعوتیں تولنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا ایمان دعوتیں تولنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھرا بنانے کے لیے نہیں ہے، تمہارا ایمان ہے تو میں جانچ کے رہوں گا، میں جانچ کے رہوں گا۔ تم زبان سے بولنے میں مسلمان ہو جاتا نہیں ہوتا، میں جانچتا ہوں، جانچنے کے لیے ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں پیش کیا، اب آپ خالی مسلمان ہو کے تو جنت میں چلے جانا چاہ رہا، خالی دو ڈھونگے مار کے یہاں پہ خالی تسبیح کر کے جنت میں جانا چاہ رہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ Is it so easy؟ یہ کوئی پارک ہے چاچا نہرو پارک کے بھائی چلے گئے 10 روپے کا ٹکٹ لے کے؟ جنت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یا اللہ نے یہ جانا نہیں کہ اللہ کے راستے میں کون جدوجہد کر رہا ہے، کون جان مال سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کون لگائے، اللہ نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے تم کو پیدا ہوئے ہو ایسا لگتا ہے شادی خانوں کے لیے، ایسا لگتا ہے گھرا بنانے کے لیے، ڈیزائنر ویٹ پہننے کے لیے، لیکن ہماری نگاہ تو یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہو، دین کے لیے تم کیا کر رہے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حالات لا رہے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، انتہائی ناگفتگو حالات میں تمہارا رخ کیا ہے، صبر کرنے والے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے خالی رونے دھونے کی بات نہیں ہے، ہم تمہارا ایگزامینیشن لے رہے ہیں، تم اس ابتلا و آزمائش سے دوچار کر رہے ہیں، اسے پورے ہو، صبر کرو، دین کے لیے کچھ کرو، وارث قرآن ہو تو اس کے پیغام کو پہنچاؤ، کچھ کرو۔ تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کا تصور ہی نہیں ہے، اور مسلمان ہو، ہاؤ کین اٹ بی؟ ایسے کیسے ہوگا؟ تیسرا پہلو یہ ہے جس پہ میں اپنی شاید بات ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا کہ دیکھو میاں تم ایمان والے ہو، پہلی دفعہ ایسے حالات آپ پہ نہیں آئے، اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم ہمارے اوپر یہ ایسا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے ایدم تک جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ان حالات سے گزرا ہے۔ ایمان کیا سمجھتے ہو؟ ایمان یہ ہے 12 بجے 2 بجے نماز ہے تو اب آ رہے ہیں، یہ ایمان ہے لوگوں کا، دیکھنے میں تو بڑے پکی مسلمان دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایسے ایمان سے قومیں بنتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے یہ حالات۔ شوق نہیں ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، کراہیت سے آنا ہے مسجد کو، کراہیت، دل پورا دنیا میں لگا ہوا ہے، چند منٹ گزارے بھاگو دنیا میں،
حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ حالات اسی لیے آ رہے ہیں. اسلام کا شوق نہیں، دین کا شوق نہیں، قرآن کا شوق نہیں، جد و جہد کا شوق نہیں. ایسا آ رہے ہیں 2 بجے ہے، 2-3 منٹ 5-10 منٹ پہلے آ گئے، ایسا بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیے. آ گیا مالک، کیا سمجھ رہا بتا رہے ہیں. تف ہے زندگیوں پر، دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمان کن مرحلوں سے گزر رہے ہیں، اسے کوئی تصور نہیں ہے. زندگی میں اتنے مست مگن، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک دن پورے میدان میں دکھائی دیں گے، ارے یہ تھا بھائی بول کے. آپ یو پی میں جا کے دیکھیے، صبح ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، شام کانپتے ہوئے سو رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ نے جو سکون دیا تو ہم آ رہے ہیں اب نماز کو. یہ ہے، یہ شکر گزاری ہے. آخری بات کہ یہ جو حالات ہیں، رو مت، یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. تم جنت کے مسافر ہو، اس لیے یہ حالات آتے ہی ہیں. جنت نہیں ہونا تو دنیا لے لو، جاؤ. لیکن اگر جنت چاہیے تم کو مرنے کے بعد تو یہ حالات آنے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ارے کنگز گارڈن سے جنت میں جانا چاہتے ہو، شاندار پلاٹریں کھا کے جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنی مرسیڈیز میں بیٹھ کے جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے شاندار بیڈ روم سے جنت میں جانا چاہتے ہو. نہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ جو حالات آئے ویسے حالات تم پہ عائش نہیں بنے گا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو حالات تم سے پہلے کے آئے، پہلے کے لوگوں پر ویسے کچھ بھی نہیں آئے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان حالات کا تذکرہ رونگٹے کھڑے ہوئے آتے ہیں. کبھی ولیمے کے ٹیبل پہ یاد کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی ایمان قبول کرتا تو اس کو لا کے گڑھے میں آدھا دفنا دیا جاتا اور ایک آرا لا کے سر پہ چلا دیا جاتا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خباب، تم کیا جانتے ہو کہ لوگ جب ایمان قبول کرتے تھے تو لوہے کی کنگھی لے کے ان کے جسموں سے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا جاتا تھا. یہ حالات آئے خالی ایک بلڈوزر گھر گرا دے رہا، کیا ہو رہا؟ جب آرا چلنے لگتا ہے سر پہ جب معلوم ہوتا ہے. اور لوگ ایمان پہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان پہ ٹھہرے رہے لوگ، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 1 انچ نہیں ہٹے. اللہ نے فرمایا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پہ آئے تھے. مستہم البأساء، مشکلیں آئی، پریشانیاں آئی، یہاں تک کہ وزلزلوا، ہلا دیے گئے. پوری بستی، پورا ملک ہلا دیا گیا. پورے مسلمان ہلا دیے. یہاں تک کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے صبر کی چٹان ہوتا ہے، کچھ بھی آ جائے برداشت کر لیتا ہے اس کے ساتھی بھی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کا نبی اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی مدد. یہ حالات سے گزرے ہیں تو ایمان والے، اور تم یوں ہی گزر جاؤ. تو حضرت گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتنے مشکلات ہو گئے نا، الا ان نصر اللہ قریب،
اللہ کی نصرت بہت قریب ہے، نیور مائنڈ، ڈونٹ زیادہ رو مت، ہم سے تعلق پیدا کر لو، ختم۔ اچھا رخ ہماری طرف ہو گیا پورے مسلمانوں کا، پھر دیکھیے بہار ہی بہار ہے ہر طرف۔ لیکن تم کرنا نہیں چاہتے نا، تم زندگی دنیا کے لیے جینا چاہتے ہو، ہمارے لیے کہاں جینا چاہتے؟ تو دو طرح کی باتیں ہیں، ایک نیریٹو چلتا ہے، دوسرا مسلمانوں کو جانوں اور مالوں سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جب نیریٹو چلتا ہے تو صبر کرنا چاہیے، نماز سے سہارا لینا چاہیے اور پورے اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب دوسری جان و مال کا نقصان آئے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، پورے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایمان میرے سینے میں ہے، اس کا ایگزامینیشن چل رہا ہے، اے اللہ مجھے اس ایگزامینیشن میں کامیاب کر دے۔ ایمان کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہو مالک، یہی کیفیت ہے، کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر گر جائے، میں بے گھر ہو جاؤں، کانسنٹریشن کیمپ پہ لگا دیا جاؤں، کئی دن بھوکے رہنے کا موقع ملے لیکن ایمان بچا رہے مالک، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تم سے پہلے کی تاریخ یہی ہے، اللہ نے بتایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔